آخری جمعرات کی شفایہ میٹنگ کے لیے، جس کی نسبت سے مجھے اور آپ کو خدا نے اپنے رحم میں رکھا، اس کی مہربانیوں کا ہم تذکرہ کر سکیں۔ آج کی تلاوت بمطابق پہلا پطرس کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت۔ پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کے ہم مل کے تلاوت کرتے ہیں۔ سب نے نکال لیا؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اس واسطے اپنے عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما برداری فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہش کے تابع نہ بنو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے دینے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری رہے۔ سب کہیں آمین۔ آج کی جو تلاوت پڑھی گئی ہے اس کا عنوان ہے کامل امید۔ ہم سب مسیحی اپنے کامل ایمان کی امید کے درخشاں ہیں۔ ہماری زندگیاں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری سے بھری رہتی ہیں۔ ایماندار کلام کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایمان کا مقصد انسان کو کامل کرتا ہے۔ کاملیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے نکل کر اپنے خدا کی روح میں زندہ ہو جائیں۔ اگر ہم گناہ میں بھی رہیں اور کاملیت کی امید میں بھی رہیں تو زندگی پوتر نہیں ہو سکتی، زندگی پاک نہیں ہو سکتی۔ زندگی وہ جو شخصی اور اجتماعی تجربہ کرے۔ جب شخص کی بات کرتا ہے تو افرادیت کی بات کی جاتی ہے، اکیلے کی بات کی جاتی ہے۔ جب جماعت کی بات کی جاتی ہے تو کلیسیا کی بات کی جاتی ہے۔ جب عالم کل کی بات کی جاتی ہے تو انسانیت کی بات کی جاتی ہے۔ تو خدا کے کلام کا جو حقیقی مقصد اور جو ویژن ہے وہ ہے انسانوں تک خدا کے کلام کا پہنچنا۔ اور یہ کلام زندگی کا کلام اور ازلی کلام ہے، اور اس واسطے اپنے عقل کی کمر باندھ کر ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو۔ جب تک ہم ہوشیار نہیں، ہم اپنے آپ میں عقل اور وزڈم نہیں رکھتے، تو ابلیس کے فرزند ہمیشہ ہمیں ستاتے ہیں۔ جب ہم کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، تو خدا ہماری عقل کو بھی بڑھاتا ہے۔ عقل جو ہے وہ ہمیشہ مکاشفے کو حاصل کرتی ہے۔ خدا نے انسان کی عقل کو وسعت دی ہے، تو عقل کی وسعت کی نسبت سے ہم کلام، کلمے اور اس کی برکتیں کو جانتے ہیں۔ خداوند اور باپ کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہماری کامل امید کی کیا ہے؟ عروج ہے، جو یسوع مسیح میں کیا ہے ہم محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ دماغ ہمارا ہوتا ہے مگر امید خدا کی ہوتی ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا کام کریں گے، برا سوچیں گے تو برا کام کریں گے۔ اچھی سوچ کا جو محور ہے وہ خدا ہے، بری سوچ کا محور ابلیس ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں ہم شکر کرتے ہیں۔ ہم خدا میں اس آواز کو تو ہم نے سنا سمجھا، جو پورا ماہ کہا جاتا ہے کہ آخری جمعرات کی عبادت ہوگی، وہ ایمان کی شفا، بدن کی شفا کے طور پر لی جائے گی۔
تو بدن بھی تب ہی شفا پاتا جب ہمارا ایمان ہمیں کیا کامل کرے، جب ہم فضل میں کامل ہوں اور اپنی کمر باندھے، اپنی طاقت میں رہیں، اپنی ہوشیاری میں رہیں. جب تک ہم جو ہیں ان کاموں میں نہ رہیں گے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا. یسوع کا کیا ہے؟ ظہور کیا ہے؟ تم پر ہونے والا. تو ایمان کیا اس کے ظہور کو ظاہر کرتا ہے، کلام اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، روح اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. تو روز خدا کے کلمے یسوع المسیح کا ظہور ہوتا ہے. ہم دعا کرتے تھے، خدا سے بات چیت کرتے ہیں، رفاقت کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے رہتے ہیں. خدا سے مانگتے کیا؟ برکت مانگتے کہ خدا تو مجھے برکت دے. دعا میں ہم لعنت نہیں مانگتے. خدا میں ہمارا دعا میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ خدا یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، میری اولاد کو برکت دے، میرے میاں کو برکت دے، میری بیوی کو برکت دے، میرے بچوں کو برکت دے، میرے پریوار کو برکت دے، کلیسیا کو برکت دے، پورے ملک کو برکت دے، پوری انسانیت کو برکت دے. کبھی ہم نے دعا پر کرتے ہوئے لعنت کسی پر کی ہے؟ نہیں. خدا کا تعلق برکت کے ساتھ ہے، کامل ایمان کی امید کے ساتھ ہے. اس لیے دعا کرتے وقت ہم خدا سے مانگتے ہیں اور خدا ہمیں پھر وہ دیتا بھی ہے. خدا وعدوں کیا ہے؟ اس نے نبیوں کو اکٹھا کیا اور نبیوں سے اپنا کلام کیا. پھر نبیوں نے کلام آگے لوگوں تک پہنچایا اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے سے کے معرفت کلام کیا. پھر وہ کلام وہ دنیا میں آیا اور اس کلام نے انسانیت کو لیا اور اپنا ظہور اس نے ظاہر کیا. اس لیے اس کا ظہور جو ہے وہ فرما برداری کے فرزند بننے پر ہمیں تیار کرتا ہے. کہ اگر ہم اس کے ظہور کا بھی تجربہ کر لیں، اس کے ظہور کو بھی دیکھ لیں، پرکھ لیں، پھر بھی ہم خدا کے فرزند نہ بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں نے اسے دیکھا نہیں ہے، ہمارے دل نے اسے قبول نہیں کیا، ہمارے دماغ نے اسے سمجھا نہیں. تو خدا نے انسان کو دماغ اور دل اور بدن اس لیے دیا کہ دماغ سے سوچیں اور دل سے قبول کریں. اگر ہم دماغ سے سوچتے نہیں، دل سے قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خلا ہے. اور وہ خلا کون پور کرے گا؟ خدا نے تو دنیا کے لیے وہ دروازہ بنا اور اس نے کھولا. وہ دنیا کا دروازہ ہے، زندگی کا دروازہ ہے، بادشاہی کا دروازہ ہے، نجات کا دروازہ ہے. کیا ہماری آنکھیں اس کے دروازے کو تکتی ہیں؟ اگر نہیں تکتی تو پھر اس دروازے کا ہم دیدار نہیں کر سکتے، اس دروازے میں جائیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ اس کے دروازے میں داخل ہونے سے آگے ہمیں کیا مل جائے گا، کیا وہ دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اور وہ اس نے دروازہ کھول دیا ہے. ہم لینے کے لیے وہ دروازے تک نہیں پہنچنا چاہتے. ابلیس ہمیں گھروں میں روک لیتا ہے، ابلیس ہماری سوچوں کو روک لیتا ہے، ابلیس ہمارے بدن کو روک لیتا ہے، ابلیس ہمیں جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے تاکہ ہم چوچ نہ جائیں. مگر ہم نے اس دروازے تک پہنچنا ہے. یسوع تو ہمارا دروازہ ہے، اس دروازے تک پہنچنا ہے. اور یسوع آپ کے بھی گھر آنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے تاکہ آپ اس کی آواز کو سنیں. وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے آپ کی سوچوں سے، آپ کی بیماریوں سے، آپ کی فکرات سے، آپ کی کمزوریوں سے اور آپ کے باطل خیالات کو وہ دور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی آواز کو سنیں. ہم کان رکھتے ہوئے بھی بہرے دکھائی دیتے ہیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ہم اندھے دکھائی دیتے ہیں اور ٹانگیں رکھتے ہوئے ہم لنگڑے نظر آتے ہیں. مگر خدا چاہتا ہے کہ آج ہمارے کان بھی کھل جائیں، آج ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں اور آج ہمارا لنگڑا پن بھی دور ہو جائے. اس لیے آگے لکھا فرما بردار
فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشات کے تابعان نہ بنو، فرما بردار بننا۔ فرما برداری کس کی؟ کلمے کی، مسیح کی، بیٹے کی، جو میرے اور آپ کے لیے صلیب چڑھا۔ اگر ہم مسیح کی بات کر دیتے ہیں، بیٹے کی بات کرتے ہیں، تو اس کی صلیب کی بات نہیں کرتے، تو بیٹے ہم بھی ہیں، نبی اور بھی بڑے ہیں، مسیح اور بھی بڑے ہیں، بڑوں لوگوں نے دعویٰ کی، مگر صلیب پر کوئی نہیں چڑھا۔ اس لیے جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں، مسیح کی بات کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس صلیب کی بات کریں جس پر وہ چڑھا، جس کے خون کے بہنے سے میرے روگ کیا ہو گئے؟ دور ہو جاتے۔ اس کی صلیب میری فرما برداری کا نشان ہے، اور اس فرما برداری کے نشان سے میرے لیے خوشخبری نکلتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 18ویں آیت میں کہتے ہیں، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوف، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ تو اب صلیب ماتم نہیں، دکھ نہیں، بلکہ خدا کی کیا ہے؟ یہ قدرت ہے، یہ بخشش ہے، یہ نجات کا فلسفہ ہے، اور یہ نجات کی کرن ہے، یہ نجات کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی سے کیا جہالت کو دور کرو، اور اپنی پرانی خواہشات کے تابع نہ رہو، بلکہ نئی خواہشات اپنے اندر پیدا کرو۔ مسیح آپ کو نیا کرنا چاہتا، کیا کرنا چاہتا ہے؟ نیا کرنا چاہتا۔ مسیح آپ کی نئی پیدائش آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم مسیح میں نیا ہونا چاہتے ہیں تو اپنی پرانی انسانیت سے ترک کر کے، توبہ کر کے مسیح کو قبول کریں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، اور روح آپ کی مدد کرے گا۔ روح انسانوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، تاکہ ہم یسوع کے کیا رہیں؟ گواہ بنے رہیں۔ 15ویں آیت میں لکھا، بلکہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلنے میں کیا ہو؟ پاک۔ کتنی خوبصورت بات لکھی 15ویں آیت میں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلنے میں کیا رہو؟ پاک بنو۔ اس لیے جب ہمارا بلانے والا، برکت دینے والا پاک ہے، تو ہمیں اپنے چال چلنوں سے بھی کیا نکلنا؟ باہر نکل کر پاک ہونا ہے۔ پاک ہونے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے قربانیاں مانگی، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ اس لیے ابراہیم سے خدا نے بیٹے کی قربانی مانگی، اور اس نے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا۔ تب ماننے سے، حکم ماننے سے، اس نے نہیں کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیا خداوند تو نے مانگ کر، کوئی بات نہیں۔ تو خدا ہم سے بھی قربانی چاہتا ہے، برکت کی قربانی چاہتا ہے، پاک ہونے کی قربانی چاہتا ہے، پرانی انسانیت ترک کرنے کی قربانی چاہتا ہے، چال چلن کو پوتر کرنے کی قربانی چاہتا ہے، تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں؟ پاک بن جائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے تو ہم خدا کے کی طرح ہم شکل نہیں بن سکتے، خدا کی طرح نہیں بن سکتے۔ خدا نے انسان کے دے کیا لیا؟ اپنے کلمے کو بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو لے لے، انسانیت کو اس کو سمجھے، جسم لے کر۔ وہ چاہتا تھا بڑے جاؤ جلال کے ساتھ آ سکتا، بڑی بادشاہی قائم کر سکتا تھا، بڑے رتھوں پر وہ آ سکتا تھا، جنگ لڑ سکتا تھا، ابلیس کو وہ بول ہی دیتا تھا، ابلیس ختم ہو جاتا۔ مگر وہ دنیا میں آ کر دنیا کے دکھوں کو اس نے کیا کیا؟ محسوس کیا۔ جب وہ ہمارے دکھ محسوس کر سکتا ہے تو ہم اس کی برکت کو کیوں نہیں محسوس کر سکتے؟ آئیے میرے ساتھ چیپٹر نمبر 4، اسی کا پہلا پترس کا ہم کا تو اس کا چیپٹر نمبر 4 اور اس کی 2 اور 3 آیت کو دیکھتے ہیں۔ نکالا؟ چلے پڑھتے ہیں، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جب جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے۔ آمین۔ ہماری جو زندگی کے دن رہ گئے ہیں، ہماری جسمانی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے، کیا وہ آدمی کی خواہش کے مطابق اسے نہ گزارے، ابلیس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ اگر ہم ابلیس کی
کی طرح اور عام آدمیوں کی طرح شریروں بدکرداروں کی طرح زندگی گزاریں گے تو لکھا بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. تمہاری زندگی کامل نہیں ہو سکتی، کامل امید کو حاصل نہیں کر سکتی، کامل اور پاک نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی پرانی مشقوں سے نکل کر نئی مشق بننا ہے، اپنی پرانی خواہشات کو ترک کر کے نئی خواہشات میں جینا ہے. نئی خواہش کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح کماری سے پیدا اور وہ ہمارے لیے مرا، ہمارے لیے صلیب پر چڑھا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور کلام مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن زندہ ہوا اور 40 دن زمین پر رہا، پھر آسمان پر اٹھا لیا. آمین. تو آگے لکھا ہے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشات، میک خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی، مکر و بت پرستی جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. یہ قرآن غیر قوموں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی زندگی کا محور کیا ہے. ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں کثرت کے ساتھ پائی جاتی. تو آج کی یہ چیزیں ایمانداروں کے اندر بھی کیا ہیں؟ پائی جا رہی ہیں. کیا ہم ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے؟ سوچ کا، سمجھ کا، ایمان لا کے ایک ایک زندگی، ایک ایک کام بھی نیکی کے کرنے شروع کریں تو خدا ہمیں بڑی برکت دے گا. اس لیے اپنی برکت کو مانگا کریں کہ تاکہ ہم خدا میں کامل ہوتے جائیں. جب تک ہم خدا سے مانگیں گے خدا ہمیں دے گا. مانگنے کا سب سے اہم ذریعہ دعا ہے. اگر ہم خود دعا نہیں کرتے ہم معجزہ نہیں لے سکتے، ہم شفا نہیں پا سکتے. آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ دعا کرتے رہیں، آپ شفا نہیں پائیں گے. آپ کی شفا، ایمان کی شفا، بدن کی شفا کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ جڑنے کو ہے، یک دل یک ایمان ہونے کو ہے، اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے مسیح کی طرح پاک بننے کو ہے. اس لیے کہ مسیح پاک ہے اور ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے. یہی تو فضل کا کام ہے. شریعت جو ہے وہ گناہ کو اجاگر کرتی. بیٹے شفاق نے آپ کو بتایا فضل گناہ سے ہمیں دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے. جب شریعت کی طرف جاتے ہیں تو عمل کرنے سے گناہ ظاہر ہوتا، پہچان ہوتی ہے. تو فضل میں ہم نے سوچ ہی لیا تو گناہ کر لیا. اس لیے شریعت سے زیادہ فضل زیادہ سخت ہے. اور فضل کے اندر ہمارے لیے بہت سارا رحم بھی ہے. شریعت ہمیں سزا کی طرف لے کے جاتی ہے اور فضل ہمیں رحم کی طرف لے کے جاتا. ہمیں خدا کا ترس نظر آتا ہے، خدا کی قربت نظر آتی ہے، خدا کی وفاداری نظر آتی ہے اور خدا کا انصاف نظر آتا ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو زندگی کے دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو خداوند میں خوشی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. جب ہم خوشی کے ساتھ کوشش کریں گے تو ہماری زندگیوں میں گناہ کا خاتمہ ہوگا. آخری بات، جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، خواہش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں گناہ کا خاتمہ ہوگا. پھر ہم ہوشیار بن کر خدا سے دعا کرنا، بندگی کرنا، پرستش کرنا، عبادت کرنا سیکھ جائیں گے اور خدا سے محبت رکھنا بھی سیکھ جائیں گے. پھر ہم اپنے خداوند کے لیے اپنا دروازہ کھولیں گے. خدا ہمارے زندگی میں آئے گا، ہمارے گھر میں آئے گا. پھر ہم خدا کے دروازے کو دیکھیں گے اور اس کی بادشاہی کا کیا ہو جائیں گے؟ دیدار کریں گے. اور خداوند سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور سننے والی زندگیاں، دیکھنے والی زندگیاں برکت پائیں اور خدا کا جلال اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیوں میں ظاہر ہو. اور خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں.